گاڑیاں کون کون سی رکھی ہوئی ہیں؟ ذریعہ معاش کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارا تعلق شیخ فیملی سے تھا. میرے دادا نے میرے والد کو شوق سے عالم دین بنایا تھا، اور وہ سیالکوٹ کے ایک بڑے متمول گھرانے کے شخص تھے، حاجی ظہور الہی. اور میرے جو پردادا تھے حاجی احمد دین، وہ پورا محلہ احمد پورا آج وہاں پہ سیالکوٹ میں موجود ہے، ان کے نام کے اوپر ہے. تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ فری میں ان کو گھر دیے کہ آپ ادھر رہ لو ادھر رہ لو. الحمدللہ اب تو وہ پوری برادری وہاں پہ آباد ہے. تو میرے دادا اس دور میں امیر ترین شخص تھے جس دور میں انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کا ارادہ کیا. اور ایک دلچسپ بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی شاید دلچسپ ہو، میرے والد کو جب انہوں نے مدرسہ میں داخل کروایا تو گجرانوالہ وہ مدرسے میں آئے، تو میرے دادا سیالکوٹ میں تھے، تو انہوں نے اسپیشل ایک ملازم صرف اس کام کے لیے رکھا کہ میرے والد محترم کو وہ کھانا دے کے آئے. اچھا. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا اتنا اقبال صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ ہر روز کھانا دے کے جاتا ہے لاتا ہے، یہ ایک آپ نے انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی روٹی نہیں کھلانا چاہتا. حالانکہ جائز ہے، امیر بندے کا بچہ بھی کسی مدرسے میں پڑھے وہاں سے کھانا کھائے ہی اس کے لیے حلال ہے. لیکن بس ان کی یہ سوچ فکر تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں زکوٰۃ کا نوالا نہیں ڈالنا. اس کے بعد میرے والد کی ہر ہسٹری ہے، وہ بہت بڑے عالم دین بن گئے. وہ ان کا ایک الگ ایک اگر تعارف اگر پروگرام ہو تو مکمل پروگرام درکار ہے. بہرحال پھر میرے والد صاحب چونکہ ایک کاروباری گھرانے کے ساتھ تھے، میرے دادا کی اس وقت 65 کے قریب لومیں تھی، تو وہ یعنی بڑے امیر کبیر تھے. تو میرے والد کو وہ یعنی آپ سمجھے شیخ برادری ہماری، وہ پیدائشی ایم بی ہوتے ہیں. تو والد صاحب آ کے انہوں نے بھی بزنس کیا. میرے والد صاحب نے کچھ کتابیں بھی لکھی. جب وہ زمانہ طالب علمی میں تھے تو ایک کتاب ان کی تھی قادیانیت. تو جب وہ قادیانیت ابھی انہوں نے وہاں سے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے ہوئے، تو انہوں نے کہا اپنے ٹیچر سے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں خریج جامعہ اسلامیہ ہوں، یعنی میں یہاں سے متخرج ہوں، یعنی میں پاس کر چکا ہوں، تاکہ میری کتاب کی کوئی ویلیو بنے. تو انہوں نے کہا آپ لکھیں. تو میرے والد صاحب نے ذرائع مزاح ان سے پوچھا کہ میں فیل ہو گیا، تو شیخ ابن باز نے کہا اگر آپ فیل ہو گیا ہم مدینہ یونیورسٹی بند کر دیں. ارے واہ. تو یہ انہوں نے پھر سب سے آپ کو میں ٹرننگ پوائنٹ والد صاحب کے کاروبار کا بتاؤں، وہ کتاب دیکھیں لکھی اللہ کے لیے تھی، لیکن اس کا پہلا آرڈر ہی 1 لاکھ سے زائد کتابوں کا آ گیا کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے. بزنس میرے والد صاحب کا اول کتابوں کا تھا. پھر پراپرٹی کا بزنس انہوں نے لاہور میں کیا. سارے جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی انہوں نے دین کے ساتھ معیشت کو، یہ نہیں کہ دین کو روزگار نہیں بنانا جائز ہے، میں ان کو کنڈیم نہیں کرتا جو لوگ مطلب قرآن پڑھاتے ہیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرآن پڑھانے کا پیسہ لینا 100% جائز ہے، تعلیم دینے کا پیسہ اس کو معاوضہ لینا جائز ہے. لیکن میرے والد محترم نے یہ ایٹیچیوڈ نہیں اپنایا، کاروبار کیا. دادا امیر تھے، اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ میرے دادا جب دنیا سے گئے ہیں نا تو اپنے بچے کے لیے ایک بیٹے کے لیے 10-10 کروڑ کی وراثت چھوڑ کے گئے. ارے واہ. اتنے امیر تھے. تو لیکن میرے والد کو تو نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے اہل حدیثوں میں یتیم پوتوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو میرے والد صاحب کی چونکہ ڈیتھ میرے دادا کی زندگی میں ہو گئی تھی نا، تو اس لیے ان کو نہیں ملی. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ خاندان فیملی یہ سارا بیک گراؤنڈ کاروباری تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم بھی جوان ہوئے ہیں ہم نے بھی بزنس کیا، کاروبار کیا. میں نے امبرائڈری کی الحمدللہ 2000 میں پورے لاہور میں سب سے زیادہ مشینیں میری تھیں. امبرائڈری کا بزنس کیا، الحافظ امبرائڈری، الحاکم امبرائڈری، پورے لاہور میں معروف ہے. آج بھی اعظم مارکیٹ کے اندر ہمارے کلائنٹس موجود ہیں. وہ کام لیکن بہت زیادہ توجہ طلب اور محنت طلب تھا. وہ دین کے ساتھ میں نے یہ سمجھا کہ یہ کاروبار فل ٹائم یا وہ کام کرے یا بندہ یہ کام، کیونکہ اس میں لیبر انوالو ہے. کسی کام میں لیبر انوالو ہو تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، سینکڑوں لیبر کے لڑکے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے پراپرٹی میں کام کنورٹ کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے کیا باقی 3 بھائیوں نے بھی کیا، حتیٰ کہ میرے بانجے نے بھی، یہ جو ڈاکٹر سبیل علی کرام ہے. پھر ہمارا میری ملاقات بڑی اچھی اور بڑا اچھا انہوں نے اپنا سارا وہ بتایا. اچھا بس پھر ہماری ساری فیملی آپ یہ سمجھیے اس ٹائم پراپرٹی کا بزنس کر رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بزنس ہے. اور بہرحال جو گاڑیوں کا شوق ہے یا گاڑیوں کا معاملہ ہے وہ میرے پاس اس لیول کی نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، ڈاکٹر سبیل کے پاس. یعنی میرے پاس ایک ٹویوٹا کرولا ہے اور ایک کیا سورنٹو ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جب ہم سنتے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی سے والد صاحب بھی اور آپ بھی، تو ایک فیل یہ آتا ہے کہ جیسے بڑے اسٹرانگ کنیکشن ہے سعودیہ کے ساتھ. پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ کیا وہاں سے فنڈنگ بھی آتی ہوگی، ایسا کچھ ہے؟ اچھا اسامہ بھائی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کنیکشن جو ہے میرے والد صاحب کے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اب یہ دیکھیں جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی میری ایج تھی 8 سال، ابتسام بھائی کی ایج تھی 14 سال.
تو وہ کنیکشن بحال کرنے میں بھی ایک گیپ آ گیا نا. میں 8 سال کا تھا, تو ایک 8 سال کے بچے کے ساتھ عرب شیوخ یا بادشاہوں کے وہ تعلقات نہیں ہو سکتے, بن ہی نہیں سکتے, یعنی ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ والد محترم کے شاہ فہد کے ساتھ, نائف کے ساتھ, سلطان کے ساتھ براہ راست تعلقات تھے, اور انہوں نے اس تعلق کی حیا بھی کی کہ والد صاحب جب زخمی ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طیارہ بھیجا, صدام حسین نے بھیجا. یعنی والد صاحب کی بم بلاسٹ لاہور میں ہوا تو 3 ملکوں کے طیارے ریڈی تھے, یعنی سعودیہ کا طیارہ, عراق کا طیارہ, کویت کا طیارہ. ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے پاس آئے, ہم علاج کرتے ہیں. تو والد محترم نے سعودی عرب کو چنا, تو یہ اللہ کی تقدیر تھی. پھر وہاں پہ گئے تو ان کی شہادت ہوگی, تو پھر جنت البقیع میں دفن ہوئے. کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ تھے والد کے, لیکن اس کے بعد جب ایج گیپ آیا تو کنیکشن لوز ہو گئے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں دوبارہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دین کے کام کے لیے میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا. دین کے کام کے لیے فنڈ لینا جائز ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج تک, میرے والد صاحب نے یا ہماری فیملی نے آج تک سعودیہ سے 1 روپیہ نہیں لیا. 1 ریال بھی آپ سمجھتے ہیں نا, وہ بھی اس لیے نہیں لیا کہ ان کے ہاں بھی, میں آپ کو ایک سوچ بتاتا ہوں کہ وہ بھی جس کو پیسہ دیتے ہیں اس کو اپنا ماتحت ہی سمجھتے ہیں نا, یعنی بنیادی طور پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ لینے میں حرج نہیں ہے. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا, اگر کسی نے مسجد بنانی ہے, مدارس بنانے ہیں, ادارے بنانے ہیں, تو اللہ کرے کہ دوبارہ ایسے لنکس بن جائیں کہ ہم ان کو دین کے کاموں میں استعمال کر سکیں. لیکن آج تک تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فیملی نے ان سے کسی بھی قسم کا کوئی مالی مفاد نہیں لیا. لیکن جو علامہ صاحب کی جماعت تھی وہ اتنی پاپولر ہو چکی تھی, اہل حدیث جماعت کا ان کے ساتھ کنیکشن ہے, تو اہل حدیث جماعت بہرحال سعودی عرب سے جو امداد آتی ہے وہ لیتی ہے, جو جماعتیں ہیں, تو وہ ظاہر ہے پیغام کا ایک پورا ٹی وی سیٹ اپ ان کی امداد سے چل رہا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے بڑے تفصیل سے بتا دیا, پڑھائی سارا کچھ, اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آپ نے ایک طرف بتائی بزنس کی, دوسری طرف دین کے کاموں کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ابھی جمعیت اہل حدیث پاکستان, اس سے پہلے کا سارا جو معاملہ ہوا, جس طرح سے آپ اس جماعت سے ہٹ کے پھر اس کو آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی جماعت کو ہی دوبارہ سے آپ نے اٹھایا, اور رسپانس بھی بڑا شاندار آپ کو جو ہے وہ اس کا آپ کو ملا, وہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ صحابہ بھائی, بنیادی طور پہ نا یہ تو جماعتی اندرونی پالیٹکس ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا, میرے والد محترم کے دور میں میرے والد صاحب ضیاء الحق کی اپوزیشن تھے, تو ضیاء الحق کے حامی اہل حدیث بھی تھے. میں آپ کو کھل کے اب بتاتا ہوں, آپ نے پوچھ لیا تو یہ کوئی بات اچنبے کی نہیں ہے. غیر مسلک کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے, جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو لوگ مذہب اور دین سے کچھ دور ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. میرے والد صاحب بھٹو کی اپوزیشن تھے, میرے والد صاحب ضیاء الحق کی اپوزیشن تھے, لیکن ہماری جماعت کا ایک گروہ ایسا تھا جو بھٹو کا بھی حامی تھا, ضیاء الحق آیا تو اس کا حامی. ہر دور میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو گورنمنٹ آئے اس کے ساتھ, اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی خاص کو کہہ رہے ہیں اب وہ آپ کہنے کا مطلب ہے عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے. ایسے ہوتی ہے نا یہ سوچ فکر, بالکل بالکل ہے, اور یہ سوچ فکر ہو سکتا ہے ان کی نظر میں صحیح ہو, لیکن میرے والد صاحب کی حریت فکر تھی, وہ ضیاء الحق کی بہت تگڑی اپوزیشن تھے, تو ان کو اپنی جماعت سے بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو 81 میں میرے والد صاحب نے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی, اور انہوں نے جمعیت اہل حدیث کی, یہ تحریک استقلال کی بات بتا رہے ہیں, تحریک استقلال کے بعد, تحریک استقلال کے بعد وہ جو 1977 اور سے لے کے 81 کا پیریڈ ہے, وہ والد صاحب نے تحریک استقلال میں گزارا, جماعت میں اپنی نہیں گزارا, کیونکہ لیٹیگیشن پیدا ہو گئی بھٹو کی اپوزیشن کے اوپر. تو بنیادی طور کے اوپر وہ اس جماعت کا نام تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث, اس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں. وہ تب بھی تھی, اس کے جو لیڈران تھے وہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تھے اور میاں فضل حق رحمہ اللہ تھے. وہ ضیاء الحق کے بڑے قریبی ساتھی تھے. تو جب میرے والد صاحب نے ایجیٹیشن کی ضیاء الحق کے خلاف, تو انہوں نے میرے والد صاحب کے اوپر 90 کے قریب مقدمات بھی درج کیا. تو میرے والد صاحب نے پھر تحریک استقلال کا یہ دور اس میں گزارا کہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بندے کو سیاسی. پھر میرے والد صاحب نے 81 میں ایک جمعیت اہل حدیث پاکستان کی بنیاد رکھ دی. تو پھر وہ مرکزی جمعیت سمجھے ختم ہو گئی معاشرے سے. جس طرح الحمدللہ اب مجھے رسپانس مل رہا ہے, میرے والد صاحب کو اس دور میں رسپانس ملا. 87 تک جب تک وہ زندہ رہے, مرکزی جمعیت کا نام و نشان ختم ہو گیا, جمعیت اہل حدیث ہی چلتی رہی. لیکن دکھ اور المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی, بجائے یہ کہ ان کے جو پیچھے رہ جانے والے جماعت کے لوگ تھے وہ جمعیت اہل حدیث چلاتے, انہوں نے جمعیت اہل حدیث وائنڈ اپ کر دی اور سارے مرکزی جمعیت میں شامل ہو گئے. صحیح, ایک بڑا لیڈر جب چلا جائے, وہ پرانی جماعت تھی,
ان کا ان کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا, اتحاد سمجھ لیں, وہ مرکزی جمعیت بن گئی, ضم ہو گیا آپس میں, ضم ہو گئے سمجھے, یہ اچھا جملہ ہے. وہ ادھر چلے گئے, مرکزی جمعیت کو انہوں نے بحال کر دیا. پھر ہماری فیملی کے ساتھ کچھ لیٹیگیشن شروع ہو گئی, وہ بھی ایک ڈیٹیل ہمارا کہ میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تو ہماری فیملی یہ چاہتی تھی کہ والد صاحب کے پرچے کے مدعی ہم بنیں, وارثوں کو بننا چاہیے, تو وہ لیکن وہ جماعت بن گئی, جو ہمارا پہلا نقطہ اختلاف ہو گیا. پھر جماعت نے جن لوگوں کو قاتل کہا ان کو پروب نہ کیا, ان کو پکڑا نہ, تو وہ یہ خلیج بڑھتی گئی. تو تب تو میں 8-9 سال کا, ابسام بھائی 14-15 سال کے تھے, تو اسی خلیج میں ہم نے اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کی. تو ابسام بھائی نے کچھ عرصہ جمعیت اہل حدیث ابتسام بھائی نے بھی بحال کی, اور 2000 جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے 2006 کے اندر جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا اور وہ چلاتے رہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک قرآن و سنت موومنٹ جماعت بھی بنا لی, یعنی جمعیت اہل حدیث کو کچھ دیر چلایا, لیکن وہ مرکزی جمعیت والے کچھ فوٹنگ ان کی مضبوط ہو چکی تھی. تو ہماری جماعت کے علماء باضابطہ میرے پاس ابتسام بھائی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اب وقت آ گیا صلح کر لی جائے مسلک کے وسیع تر مفاد کے اندر. تو 2018 کے اندر پھر ہم بھائیوں نے یہ سوچا کہ مرکزی جمعیت کے ساتھ صلح کر لی جائے. علماء کہہ رہے ہیں, گارنٹر ہیں, کچھ معاہدے ہوئے, کچھ عہد ہوئے کہ یہ باتوں پہ صلح ہوگی. بہرحال صلح کر لی. مختصر یہ کہ 2018 میں صلح کی, جو صلح 6 مہینے پہلے آج سے ٹوٹ گئی. تو اس کے اندر وجوہات پہلے میں کئی انٹرویوز میں بیان کر چکا, بدعہدی ہوئی, عہد شکنی ہوئی, کوئی شک کو پورا نہ کیا گیا یعنی. تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ علامہ احسان اللہ حدید شہید رحمہ اللہ کی جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا جائے, کیونکہ ہمارا مستقل ایسے لوگوں کے ساتھ, وہ تب بھی علامہ صاحب کے مخالف جماعت تھی, آج بھی وہ علامہ شہید کی جماعت کے مخالف جماعت ہے. ان کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے, ہم تو اتحاد امت کے داعی ہیں, تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا ان کا نظریاتی بہت زیادہ فرق ہے, بہت بڑا گیپ ہے. کون کس نے عہد شکنی کس نے کی, یعنی جو مرکزی جمعیت کے رہنما, نام بھی لوگ نہیں جانتے ان کا, لیکن بہرحال وہ سینیٹر ہیں, ساجد میر صاحب ہیں, ایک حافظ عبد الکریم ہیں, یہ دونوں سینیٹر ہیں, اور یہ شروع سے سینیٹر ہی ہیں. اور یہ نواز شریف کے آپ کو پتا پرو یعنی یہ بھی ان ایک ہی طرز سیاست ہے. ہمارا تو یہ سوال جائز بنتا ہے کہ نواز شریف کو میں نے قاتل کبھی نہیں کہا علامہ احسان اللہ حدید شہید کا, میں 8 سال کا بچہ تھا, لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے. صحیح, اور اگر کہا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیوں؟ مختصر یہ نہیں آپ وجہ, یہ کچھ وجوہات بنتی چلی جاتی ہیں, چلتی جاتی ہیں, یہ بھی ذہن میں تھی, لیکن اتحاد کیا خلوص نیت سے کیا کہ اچھا ہو جائے گا جماعت, لیکن وہ آپ یہ سمجھیں وہاں سے وہ رسپانس نہ آیا. اب کیا لگتا ہے کہ کبھی دوبارہ اتحاد, کبھی دوبارہ صلح صفائی, کبھی چانسز کوئی ہیں یا نہیں ہے؟ اب تو اسامہ بھائی دیکھیں, پنجاب کے اندر 45 اضلاع ہیں, 35 اضلاع میں میں نے نیٹ ورکنگ قائم کر لی ہوئی ہے. ان میں سے جو باقی 10 اضلاع, ان میں سے بھی 3 میں تقریباً مکمل ہے 6 ماہ کے اندر اندر. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹائم جمعیت اہل حدیث اس سے بہت بڑی جماعت بن چکی ہے, یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں. وہ تو آپ عوامی رائے سے اور عوام کے رسپانس سے جج کر لیں کہ میرے سوشل میڈیا کے فالوورز کتنے ہیں, ان کے رہنماؤں کے کتنے, آپ صرف یہی اندازہ لگا لیں. ایک پیرامیٹر کہہ رہا ہوں, لیکن پھر لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کی جماعت. اب عوامی جلسوں سے اندازہ لگا لیں, عوامی ویلکم سے اندازہ لگا لیں, تو اب بہت زیادہ فرق ہے. اور لوگ اگر میرے ساتھ علامہ شہید کے نظریات اور اس کاز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ حریت فکر ہوگی اور درباری اور سرکاری پن نہیں ہوگا اور چندے کے ساتھ جائیدادیں ذاتی نہیں بنائی جائیں گی, کیونکہ ایک نقطۂ نظر اور نظریہ ہی ہماری فیملی کا یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دینا سب سے بڑا دھوکہ ہے. دیکھیں میں آپ سے پیسہ لے رہا ہوں مسجد کے اوپر, اس پیسے سے میں اپنی ذاتی پراپرٹی بنا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں, حرام ہے. ایک بندہ ہے جس کا کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے, اس کا کام ہے صرف وہ چندہ مانگتا ہے, اس کی اربوں روپے کی جائیداد کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس نقطۂ نظر کو اس وجہ سے عوام میرے ساتھ جڑی ہے, تو میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. پھر کس بنیاد کے اوپر صلح ہو سکتی ہے؟ اب صلح کا امکان بہت کم ہے, بہت کم ہے. اچھا, یہ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ آپ کی شہرت اور وہ سارا کچھ ہے, آپ کو میں سمجھتا ہوں مذہبی اسکالر, آپ کو بے شک بے شک آپ کو وجہ شہرت یہی ہے. نہیں, لیکن آپ کو گوگل جب کیا جائے تو وہ یوٹیوبر لکھتا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اچھا, میرے علم میں نہیں, آپ کو نہیں ہے. اچھا چلے خیر, اس پہ آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. وہ تو گوگل والوں نے ٹھیک کرنا کہ ہماری نہیں, آپ کی ٹیم نے کرنا ہے. وہ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے پھر بات کریں گے, وہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بھی آپ کے اختلافات رہے؟
ابتسام صاحب کے ساتھ تو میرا زندگی میں شاید کبھی 1 منٹ کا بھی اختلاف نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا، امکان نہیں ہے نا، اور کیونکہ بڑے بھائی ہیں اور اختلاف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ اختلاف ضرور ہے سوچ و فکر کا کہ وہ ابھی تک ان کو نہیں، انہوں نے گڈ بائے کا۔ تو کبھی اس پہ بات ہوئی آپس میں بیٹھ ہوتی کے؟ ہے، بھائیوں کی گپ شپ لگتی ہے، آپ کو پتا کئی دفعہ ہوتی ہے۔ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ نے بات اندر کی پوچھنی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ کو تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا اور آپ نے جماعت کھڑی کر لی اور عوام نے آپ کو رسپانس دیا، میں اگر از خود یہ کام کروں گا تو شاید مجھے وہ رسپانس نہ مل سکے۔ لیکن بہرحال ان کے ساتھ نظریاتی وہی اختلاف ہے جو میرا ہے، وہ ہے، ان کا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے انٹرویو نشر ہونے سے پہلے ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، لیکن وہ تو ہونا ہے۔ میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ ابتسام بھائی کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ساجد میر صاحب کو کہنا میری حمایت کرو، انہوں نے کرنی ہی نہیں کرنی، انہوں نے نون لیگ کی حمایت کرنی ہے، یہ بات تو آبویس ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ تو میرے خیال میں وہ نوٹیفیکیشن آنے میں چند دن ہی باقی ہیں۔ لیکن یہ ان کا اپنا ذاتی، دیکھیں دو بھائیوں کا اس طرح کا اختلاف نظریاتی، آپس میں ہماری کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، لیکن سوچ فکر کا آ سکتا ہے۔ کئی آپ نے بھائی دو دیکھے ہوں گے، دو مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں، اسد عمر صاحب، زبیر عمر ہاں تو صاحب، پھر لیکن ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اصل میں پہلے انہوں نے جمعیت اہل حدیث کو چلایا بھی ہے ایک دور میں، آپ نے بتایا، ہاں تو پھر اصل میں وہ یہ دوبارہ میرے خیال میں پریکٹس کرنا بھی نہیں چاہتے، وہ دوبارہ یہ ایکسرسائز بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل صحیح ہے، یہ بھی لیکن مجھے بڑا اچھا لگا، آپ بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، میرے والد کی جگہ بڑے پیار سے جو ہے وہ آپ ان کا۔ اچھا